السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول ارتقا کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں سجل الطاف اور ارحم جاوید، اور یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ جلد سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ ہاں جی، تو بہت انتظار کے بعد آج فائنلی ہمیں ایپیسوڈ 4 مل گیا ہے، اور ناول کو کنٹینیو کرنے سے پہلے ہمیں پھر سے چند پیجز ملے ہیں انٹروڈکشن کے، اور سب سے پہلا انٹروڈکشن ہے قابیل کا، اور یہاں دو انٹروڈکشن ہے۔ آئی گیس یہ بلیک اینڈ وائٹ والا قابیل کے پاسٹ کا انٹروڈکشن ہے، اور یہ ریڈ بیک گراؤنڈ والا اس کے پریزنٹ کا انٹروڈکشن ہے۔ آئی گیس سو۔ تو جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلا انٹروڈکشن ہے مرڈر، اساسینیشن، ٹارچر، ایکسٹارشن، بلیک میل، illegal arms dealing, grand theft, conspiracy, obstruction of justice, illegal hacking, assault, fraud, psychological warfare, property damage. Oh my god، کافی خطرناک پاسٹ ہے۔ اور پریزنٹ ہے prevention of war, dismantling a terror cell, stopping a biological weapon, mentoring Zaman Group legal growth, helping the government, stopping crimes, zero public credit, saving lives, army alliance, balance of terror اور strategic shield۔ اوہ جتنا ہی شاندار پاسٹ ہے، کچھ اتنا ہی شاندار پریزنٹ بھی ہے۔ اور احمد زمان، ان کا انٹروڈکشن بہت چھوٹا سا ہے۔ بزنس مین، انالیٹیکل، ڈسیپٹیو اور لو۔ وریشا، مافیا جنرل، اسیسین، پریسائز اور سوشیوپیتھ۔ فتنہ، ذکاوت۔ 20 سال پہلے شام کی ہلکی سنہری روشنی کیفے کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی۔ باہر سڑک پر گزرتی گاڑیوں کی مدھم آوازیں، اور اندر ہلکی موسیقی کا نرم سا بہاؤ ایک عجیب سی پرسکون فضا بنا رہا تھا۔ کافی مشین کی بھاپ سے اٹھتی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی، اور چند میزوں پر بیٹھے لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اسی ماحول میں دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ فائنلی احمد، تم آ گئے، میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا۔ سامنے ایک نوجوان کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے ہوئے نیم اداس سا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس شخص پر پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں اچانک سے چمک آ گئی، جیسے کسی انتظار کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے سادہ سی سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے نیچے اس کا مضبوط جسم واضح جھلک رہا تھا۔ چوڑے کندھے، بھرا ہوا سینہ اور بازوؤں میں ایک فطری طاقت کا احساس۔ اس کے بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے، جیسے اس نے انہیں سنوارنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، مگر پھر بھی وہ بے ترتیبی اس پر عجیب سی جچ رہی تھی۔ سب سے نمایاں اس کی آنکھیں تھیں، مدھم سرمئی رنگ کی، گہری اور کسی حد تک پراسرار، جیسے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ دیکھ چکا ہو۔ وہ محض 17 برس کا تھا، مگر اس کی شخصیت میں غیر معمولی اعتماد اور کشش تھی، ایسی جو فوراً توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اس کے چہرے کی نقوش متوازن اور دلکش تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اور بھی پر اثر لگتا تھا، ایسا چہرہ جو ایک بار دیکھ لیا جائے تو آسانی سے بھلایا نہ جا سکے۔ مجھے اندازہ تھا تم یہیں ملو گے، داخل ہونے والے شخص نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ شخص آہستہ قدموں سے میز کی طرف بڑھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سادہ مگر بے حد باوقار۔ اس کے بال جل سے سلیقے سے پیچھے کیے ہوئے تھے، اور چہرے پر ہلکی سی ترتیب دی ہوئی داڑھی اسے سنجیدہ اور پختہ تاثر دے رہی تھی۔ قد لمبا تھا، اور چال میں ایک ٹھہرا ہوا اعتماد، جیسے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتا ہو۔ وہ اپنی 20 کی دہائی میں تھا۔ جب وہ میز کے قریب پہنچا تو دونوں کے درمیان فرق صرف نمایاں تھا۔ ایک طرف بے ترتیب، جوانی کی شدت لیے 17 سالہ لڑکا، اور دوسری طرف ایک پرسکون سنجیدہ مزاج آدمی۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا کہ آج ہم ضرور ملیں گے، نوجوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے سامنے کافی کا کپ رکھا تھا، اور کیک کا ایک نرم سا ٹکڑا چمچ پر سجا، جیسے کسی خاص لمحے کا منتظر ہو۔ وہ شخص کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے قابل، اس نے میز پر رکھا مینیو اٹھاتے ہوئے کہا، ہے نا؟
काबिल की आंखें चमक उठी, जैसे तारीफ सुनकर वो खुद से और भी मुतमईन हो गया। ये केक ज़रूर ट्राई करो, इनका नया है और इतना डिलीशियस कि क्या बताऊँ। वो बच्चों जैसी सादगी से खुशी जाहिर कर रहा था, आवाज़ में एक मासूम सा जोश था। अहमद ने एक नज़र केक पर डाली, फिर हल्का सा सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं खा सकता। बिज़नेस के लिए मेरा फ़िट रहना सबसे ज़रूरी है। फिर उसने ज़रा संजीदा लहजे में इजाफ़ा किया, और तुम्हें भी मीठे से परहेज़ करना चाहिए, कहीं शुगर के मरीज़ न बन जाओ। उसी लम्हे वेटर उनके मेज़ के करीब आकर रुका। सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? अहमद ने मेन्यू बंद करके मेज़ पर रख दिया। मेरे लिए एक चाय, चीनी 2 चम्मच। वेटर ने सर हिलाया और ऑर्डर नोट करने लगा, मगर काबिल ने फ़ौरन मुंह बनाकर अहमद की तरफ देखा। मीठे से परहेज़ करना चाहिए, शुगर के मरीज़ बन जाओगे। उसने अहमद के ही अल्फाज को हल्की सी तंज़िया मुस्कुराहट के साथ दोहराया। अहमद के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। चाय को कोई नहीं कह सकता काबिल, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद को ही कायल कर रहा हो। यही तो मेरी कमज़ोरी है। बिज़नेस के लिए मेरा फ़िट होना ज़रूरी है। काबिल ने अहमद के अल्फाज को एक बार फिर दोहराते हुए हल्का सा तंज़ किया। वो कुर्सी पर आधा फैल कर बैठा था, एक बाजू कुर्सी के पुश पर रखा हुआ, जैसे दुनिया की कोई फ़िक्र ही ना हो। अहमद को छेड़ना उसकी आदत थी, शायद इसलिए कि अहमद के सामने वो खुद को बेफिक्र महसूस करता था। अहमद ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्का सा सांस लेकर नज़रें मेन्यू पर जमा दी। अब तंज छोड़ो, बताओ आज की कहानी क्या है? उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर लहजे में एक हल्की सी संजीदगी हमेशा की तरह मौजूद थी। काबिल ने चम्मच को प्लेट से आहिस्ता आहिस्ता टकराया, जैसे सोच रहा हो कहाँ से शुरू करे। बहुत बोरिंग दिन था। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा, फिर फ़ौरन ही दोबारा ढीला पड़ गया। एक गैंग हमारी माफिया को धमकियाँ दे रही है, उसने ऐसे कहा जैसे कोई आम सी शिकायत हो। हमारे 20 आदमी मार चुके हैं वो रुका नहीं, चम्मच से केक का टुकड़ा तोड़ा और बेफिक्री से खाया। उसकी इन्वेस्टिगेशन एहसन ने मेरे ज़िम्मे डाल दी है और ऑनेस्टली बहुत बोरिंग है। अहमद की उंगलियां कप के किनारे पर रुक गई। उसने आहिस्ता से नज़र उठाकर काबिल को देखा। माफिया तुम पर ऐसे कामों में एतमाद करती है? उसने धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ में कहा। उन्हें मालूम है तुम ये आराम से कर सकते हो। काबिल ने कंधे हल्के से उचकाए, जैसे ये सब उसके लिए कोई ख़ास बात ना हो। हाँ, हो तो जाएगा। उसने मेज़ पर कोहनी टिकाई और झुककर बोला। उनके कुछ लोग पकड़ लिए हैं मैंने, जल्दी सब वाज़ेह हो जाएगा। एक लम्हे के लिए वो रुका, फिर उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, बिल्कुल वैसी जैसे किसी बच्चे को नई चीज़ देखकर आती है। वैसे वो ज़रा सा आगे झुका, आवाज़ आहिस्ता कर ली। उनकी बंदूकें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। उसने उंगली से मेज़ पर बेध्यानी में एक छोटा सा दायरा बनाना शुरू किया। ऊपर एक सितारे का निशान बना हुआ था। वो मुस्कुरा दिया। काफ़ी यूनिक है। अहमद ने उसे खामोशी से देखा और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी फिक्र उभरी। 2 मुख्तलिफ दुनियाएं एक ही मेज़ पर बैठी थी। अहमद खामोश रहा। वो अक्सर काबिल की बातें सुनकर इसी तरह खामोश हो जाता था, जैसे अल्फाज के बजाय सिर्फ सुनना ही काफ़ी हो। उसकी नज़रें काबिल पर ठहरी थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। यही लड़का सिर्फ 17 साल की उम्र में माफिया के टॉप 5 जनरल्स में शुमार होता था। 40 साल तारीख में सबसे कम उम्र जनरल। माफिया के हलकों में इसके बारे में एक जुमला अक्सर दोहराया जाता था। काबिल के दुश्मनों की बदकिस्मती ये है कि वो काबिल के दुश्मन हैं, और ये महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक हकीकत जिसे बहुत से लोग अपनी कीमत पर सीख चुके थे। मगर अहमद के लिए ये सब कुछ सानवी था। उसके सामने बैठा हुआ लड़का वही काबिल था, जो केक खाते हुए बच्चों की तरह खुश हो जाता था, जो मामूली बातों पर मुंह बना लेता था और जो हर संजीदा मौजू को भी एक खेल बना देता था। अहमद की नज़र उसके बिखरे बालों और बेफिक्र से हिलते हाथ पर ठहरी, और एक लम्हे के लिए वो सब अलकबात, सब कहानियाँ बेमायने लगने लगीं। उसे वो अब एक बच्चा ही महसूस होता था, एक नासमझ लड़का,
جو شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، یا شاید وہ سب کچھ جانتا تھا مگر پرواہ نہیں کرتا تھا۔ سر آپ کی چائے؟ ویٹر نے کپ احتیاط سے میز پر رکھا۔ بھاپ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، ساتھ ہی چائے کی مانوس خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ شکریہ، اس نے نرم لہجے میں کہا اور کپ کی طرف ہلکا سا سر جھکا دیا۔ قابل نے چمچ پلیٹ میں رکھ دی۔ کیک اب آدھا رہ گیا تھا مگر اس کی توجہ کہیں اور جا چکی تھی۔ وہ آگے کو ذرا سا جھکا، کونی میز پر ٹکاتے ہوئے۔ اب تم بتاؤ، کچھ مزے کا سناؤ، آج کیا کیا تم نے؟ احمد کے ہاتھ کپ کے گرد سمٹ گئے۔ اس نے ایک لمحے کو بھاپ میں گم ہوتی چائے کو دیکھا، پھر ہلکی سی آہ بھری۔ میری زندگی ہمیشہ کی طرح ویسی ہی ہے، تمہارے سننے کے قابل کچھ خاص نہیں اس میں۔ بتاؤ نا۔ قابل نے فوراً بات کاٹی، آواز میں ضد صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا آج؟ احمد نے بے بسی سے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے اسے پہلے سے اندازہ ہو کہ اب بچنا ممکن نہیں۔ جانتا ہوں، تم جان کر ہی دم لوگے۔ قابل کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی، بالکل ویسی جیسی کسی دلچسپ کہانی سے پہلے آتی ہے۔ احمد نے کپ اٹھایا، ایک ہلکا سا گھونٹ لیا، پھر نظریں ہٹا کر بولنے لگا۔ 2 کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز تھیں۔ اس کی آواز ہموار تھی مگر جذبات سے خالی۔ مافیا کے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کروائی اور سارا دن اسی کے پیپر ورک میں گزر گیا۔ وہ رکا، پھر ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اس میں تمہارے لیے کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ قابل کی آنکھوں کی چمک ابھی بھی ویسی ہی تھی، بے حد روشن، جیسے اسے واقعی اس بات میں دلچسپی ہو۔ اتنا مزے کا کام ہے یہ، اسمگلنگ کی ڈاکیومنٹیشن کرنا۔ تم کتنی خوش قسمت ہو۔ وہ سچ مچ احمد کے لیے خوش لگ رہا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کسی دلچسپ کھیل سے کم نہ ہو۔ احمد نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ جو تمہیں اچھا لگے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جیسے بحث کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھوں میں تھا مگر اس کی نظر کہیں اور جا چکی تھی، ماضی کی طرف۔ احمد زمان۔ اس نے یہ سب تقریباً 10 سال پہلے شروع کیا تھا۔ ابتدا میں یہ محض ایک عام کاروبار تھا مگر جیسے جیسے یہ پھیلتا گیا ویسے ویسے اس کی رسائی بھی بڑھتی گئی۔ اور پھر ایک دن مافیا نے اس سے رابطہ کیا، ایک ایسی پیشکش کے ساتھ جسے ٹھکرانا آسان نہیں تھا۔ لامحدود دولت، طاقت اور اثر و رسوخ، بدلے میں صرف خاموشی اور سہولت۔ احمد نے بندوق کبھی نہیں اٹھائی، نہ اسے چلانا آتا تھا، وہ براہ راست اس دنیا کا حصہ نہیں تھا، مگر پھر بھی پوری طرح اس میں جڑا ہوا تھا۔ مافیا اور زمان گروپ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے راستہ صاف کرتا تھا، ہتھیاروں کی نقل و حرکت، غیر قانونی لین دین اور ہر وہ چیز جو کاغذوں میں کبھی نظر نہ آئے۔ اس کے سسٹمز اتنے باریک تھے کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی اس میں کوئی خامی نہ نکال سکے۔ یہ سب صرف پیسوں اور طاقت کی بھوک میں شروع ہوا تھا اور اب یہ اس کی حقیقت بن چکا تھا۔ آہ کم آن میرا کیک۔ احمد اپنے خیالوں سے چونک کر باہر آیا، اس کی نظر میز پر گئی۔ قابل کا کیک پلیٹ سے پھسل کر نیچے گر چکا تھا۔ تمہیں کوئی فکر ہے قابل؟ اس نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ بھویں ہلکی سی سکڑ گئی۔ تم عام طور پر ایسی غلطیاں نہیں کرتے۔ ہاں، قابل نے سر ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ احمد نے اسے ایک نظر دیکھا اور فوراً سمجھ گیا، یہ سنجیدگی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ قابل نے جھک کر ٹشو سے گرا ہوا کیک اٹھانا شروع کیا، جیسے واقعی کسی اہم چیز کو بچا رہا ہو، مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ احمد نے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا تم سے چھپانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنا جلدی اندازہ ہو جائے گا۔ جی بلا بلا۔ قابل نے بے دلی سے اس کی بات کاٹ دی، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ احمد نے نظریں جھکا کر کپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایک لڑکی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی آواز پہلے سے دھیمی ہو گئی۔ سوچ رہا ہوں اسے پرپوز کر دوں۔
قابل نے جواب نہیں دیا، وہ بس اپنے کیک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب مجھے دوبارہ کیک آرڈر کرنا ہوگا، یونیورس کی طرف سے سائن ہے یہ۔ احمد نے اسے دیکھا ہلکی سی حیرانی کے ساتھ۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میری زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ ہمیشہ احتیاط کرتا تھا، اس نے اس بات کو اپنی دنیا کے ہر کونے سے چھپا کر رکھا تھا۔ قابل نے کندھے ہلکے سے اچکائے جیسے یہ کوئی بہت سادہ سا سوال ہو۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، انگلی سے میز پر ہلکا سا دائرہ بناتے ہوئے بولا، جب تم آئے تھے نا معمول سے زیادہ خوش تھے۔ اس نے ایک لمحے کو احمد کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھی، اور سچ کہوں تو ایک بندہ جو مافیا کا پیپر ورک کر کے اتنا خوش ہو میرے سوا تو یعنی کچھ اچھا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر تم سے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ذرا سا رکا جیسے سوچ رہا ہو، پھر بے دلی سے سر ہلایا۔ معاف کرنا، لیکن تم بہت برا پرفیوم لگاتے ہو، ایک دم بدلاؤ نہیں آ سکتا، تو یقیناً تم کسی سے ملے ہو۔ احمد کی آنکھوں میں ہلکی سی بے بسی جھلکی، مگر وہ خاموش رہا۔ قابل نے بات ختم نہیں کی، اس کی آواز اب ذرا نرم مگر زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، تم بدل گئے ہو، نرم ہو گئے ہو اور ڈرنے لگے ہو۔ ایک لمحے کا وقفہ آیا، کافی مشین کی ہلکی سی آواز اور باہر کی ٹریفک کا شور سب جیسے پیچھے چلا گیا ہو۔ انسان کو کس چیز کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے؟ قابل نے آہستہ سے کہا، نظریں اب بھی احمد پر تھی۔ محبت، عزت یا جان؟ اسی لمحے ویٹر نے دوبارہ آ کر نیا کیک میز پر رکھا۔ اوہ، اسٹرابیری، میرا فیوریٹ۔ قابل خوشی سے بول اٹھا، جیسے ایک لمحے میں ساری دنیا ٹھیک ہو گئی ہو۔ لیکن یہ سب تمہیں اتنا یقین کیسے دلاتا ہے کہ کوئی لڑکی ہی ہے؟ احمد نے ہلکی سی پیشانی سکیڑی۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی۔ قابل نے چمچ ہاتھ میں تھامے رکھا مگر کھایا نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کی آواز دھیمی ہو گئی، کہ ایک برے انسان کو اکثر ایک لڑکی نرم کر دیتی ہے۔ وہ رکا، گہری سانس لی، اور اب اس کے الفاظ جیسے خود اس سے نکلنے میں ہچکچا رہے ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہر وہ چیز جس سے میں نے محبت کی وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی، جیسے کسی نے اندر سے روشنی کم کر دی ہو۔ تم میرے واحد دوست ہو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکراہٹ خالی تھی۔ امید ہے ہماری دوستی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ احمد فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بھی تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ظاہر ہے سب ویسے ہی رہے گا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی، پھر قابل نے خود ہی فضا بدل دی۔ اوکے، اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور ہلکی سی شرارت کے ساتھ بولا، ویسے مسز احمد کا نام کیا ہے؟ قابل کو ویسے ہی باتوں کا شوق تھا، اور مافیا جیسی سرد دنیا میں کسی کی محبت کی کہانی، یہ تو اس کے لیے جیسے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ فرحت، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے نام لیتے ہی لہجہ خود بخود نرم ہو گیا ہو۔ قابل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آنکھیں ذرا سی تنگ کر کے بولا، فرحت زمان؟ پھر اچانک اس کے چہرے پر وہی پرجوش مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو کمال میچ ہو رہا ہے۔ وہ ہنسا۔ میں کب مل رہا ہوں ان سے؟ احمد کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ فرحت مافیا میں کسی سے بھی ملے۔ قابل نے چمچ آہستہ سے پلیٹ میں رکھا، جیسے بات کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ اچھا، تو اب تم مجھ سے ملنا کم تو نہیں کر دو گے؟ اس نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، کیونکہ تمہیں اپنی عورت مل گئی ہے؟ احمد نے ایک لمحے کو نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن تھی۔ مجھے فرحت سے مافیا کو چھپانا ہے، اور یہ میری زندگی کو کافی مشکل بنا رہا ہے۔ قابل نے ہلکی سی ناک چڑھائی، جیسے اسے یہ سب بہت غیر ضروری لگ رہا ہو۔ کیوں؟ ناراض ہو جائے گی؟ وہ ذرا سا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ یہ عورتیں بھی نا کتنی جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، ایسے جیسے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں آتا، ہر بات پر روٹھ جانا۔ اس کی آواز میں طنز تھا، مگر آخر میں لہجہ ذرا سا مدھم ہو گیا، جیسے بات کرتے کرتے وہ خود کہیں اور چلا گیا ہو۔
احمد نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، عورت کو روٹنے کی آزادی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ الفاظ چنتا گیا۔ وہ جب چاہے، جس بات پر چاہے روٹ سکتی ہے، اور اسے منانا مرد کا فرض ہوتا ہے۔ وہ ذرا سا رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عورت واجب المحبت ہوتی ہے قابل۔ جی جی سر، سمجھ گیا میں، قابل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لہجے میں ہلکی سی بناوٹی سنجیدگی تھی۔ پھر اس نے چمچ سے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا، اطمینان سے بولا، تمہیں پرپوز کر دینا چاہیے۔ احمد کے ہاتھ کپ کے گرد تھوڑے سے مضبوط ہو گئے۔ کر تو لوں، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن ڈر لگتا ہے، کہیں اسے اپنی زندگی میں لا کر اس کی زندگی مشکل نہ بنا دوں۔ تم سنبھال لو گے۔ قابل کی آواز نرم تھی، غیر معمولی طور پر سنجیدہ۔ اور اگر محبت کر ہی لی ہے تو اس کے لیے مضبوط بھی بننا پڑے گا۔ احمد نے ہلکی سی حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم سے محبت پر تسلی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی میں نے۔ صحیح بات ہے۔ قابل نے نظریں ہٹا لی۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے ساری شوخی اتر گئی، جیسے اندر کہیں ایک خلا ہو جو کبھی بھرا ہی نہ ہو۔ وہ محبت کو جانتا نہیں تھا، بس ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس کی رگوں میں خون کی جگہ بہتا محسوس ہوتا تھا۔ احمد نے اسے غور سے دیکھا اور شاید پہلی بار اس کی تنہائی کو صحیح معنوں میں محسوس کیا۔ تم نے اس لڑکی کا کیا کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ قابل نے چونک کر سر اٹھایا، جیسے سوال ہی سمجھ نہ آیا ہو۔ احمد نے آہ بھری۔ ہلکا سا طنز اس کی آواز میں آ گیا۔ یہ بندہ مافیا کے ٹاپ 5 جنرلز میں سے ایک ہے۔ قابل کو ایک لمحہ لگا، پھر جیسے اسے یاد آیا، او اچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم وریشا کی بات کر رہے ہو؟ احمد نے بھویں ذرا سے اٹھائی۔ تو تم نے اس کا نام وریشا رکھا ہے؟ احمد ذرا سا آگے جھکا، اس کی دلچسپی اب واضح تھی۔ وریشا قابل؟ قابل نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ہونٹوں پر ایک ہلکی پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ وریشا قابل؟ احمد چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اس نے ایسا سن لیا ہو جس کی توقع نہیں تھی۔ سچ میں؟ تم نے اس معصوم بچی کے لیے یہی راستہ چنا ہے؟ اس کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ قابل نے ذرا بھی توقف نہیں کیا۔ وہ ویسے بھی مرنا چاہتی تھی، اس نے سادہ لہجے میں کہا، جیسے کوئی عام حقیقت بیان کر رہا ہو۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اپنے اغوا کاروں کو مار دیا، مگر اپنے خاندان کو بچا نہیں سکی۔ وہ رکا نہیں۔ اب اس کے خون میں بس بدلہ ہے، انسانیت سے، جس نے اس سے اس کا خاندان اور بچپن چھین لیا۔ قابل کی نظریں ایک لمحے کو خالی سے ہو گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے روشنی دوں گا۔ احمد نے فوراً سر اٹھایا۔ اندھیری دنیا میں اسے دھکیل کر کون سی روشنی دو گے تم اسے؟ قابل نے کپ اٹھایا، کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، برباد ہونا بھی ایک عجیب سی لذت رکھتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ احمد کی نظریں اس پر جمی رہیں، گہری سوچتی ہوئی۔ میں تم پر بھروسہ ہی کر سکتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا ہو، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فتنہ ذکاوت، اس نے دھیرے سے الفاظ دہرائے۔ قابل نے بھویں ہلکی سی اٹھائی۔ مافیا کی فائلز میں تمہارے نام کے آگے یہی لکھا تھا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قابل نے کپ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس بار اس میں کچھ اور بھی تھا، کچھ خطرناک۔ وہ ذرا سا جھکا، آواز کو گہرا کرتے ہوئے بولا، دا کیوس آف بریلینس۔ کتنا کول نام ہے نا؟ قابل ہلکی سی خوشی کے ساتھ بولا، جیسے اسے واقعی اس نام پر فخر ہو۔ احمد مسکرا دیا، ہاں اچھا ہے، تم جیسے انسان پر جچتا بھی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احمد نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کرسی پیچھے کی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ رکا، ایک نظر قابل پر ڈالی۔ دیکھتے ہیں اگلی ملاقات کب ہوتی ہے۔ قابل نے سر ہلایا، بس اتنا ہی۔ احمد مڑ کر چل دیا۔ دروازہ کھلا، پھر آہستہ سے بند ہو گیا، اور اسی لمحے قابل کے چہرے سے سب کچھ اتر گیا۔ وہ مسکراہٹ، وہ چمک، وہ شرارت، سب جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اب وہاں صرف ایک خالی سا چہرہ تھا،
साकित, बेजान, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश। वो कुर्सी पर वैसे ही बैठा रहा, नज़रें मेज़ पर जमी थी। केक का आधा टुकड़ा अब भी प्लेट में पड़ा था, छुआ तक नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर एक और कैफियत उभरी, दर्द की। खामोशी मगर गहरी। उसके होठ हिले, बहुत धीरे। हर वो चीज़ जिसे मैं चाहता हूँ। उसकी आवाज़ जैसे खुद उससे टूट कर निकल रही थी। वो मुझसे दूर हो जाती है। कॉफ़ी की खुशबू अब मध्यम हो चुकी थी, मौसीकी कहीं पीछे खो गई थी और उस मेज़ पर सिर्फ तन्हाई बाकी रह गई थी। 3 माह बाद इमारत का ढांचा अब भी लरज़ रहा था। दीवारों से धुआं उठ रहा था और फिज़ा में बारूद की तेज़ बू घुली हुई थी। कहीं कहीं आग की छोटी लपटें मलबे के बीच सांस ले रही थी। चीखें अब खामोश हो चुकी थी, सिर्फ टूटते पत्थरों की हल्की आवाज़ बाकी थी। सर, काबिल, वो सब मर चुके हैं, एक जवान आदमी कांपती हुई आवाज़ में बोला। उसके हाथ अब भी लरज़ रहे थे, जैसे वो अभी तक धमाके की शिद्दत से बाहर ना आया हो। काबिल वेयर हाउस मलबे के दरमियान खड़ा था, साकित, बिल्कुल बेहरकत। उसकी नज़रें ज़मीन पर नहीं बल्कि सामने किसी अनदेखे नुक्ते पर जमी थी। मुझे याद है। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर सर्द। मैंने सबको वाज़ेह हिदायत दी थी, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मेरे सबूत मिट जाएं। उसने आहिस्ता से सर मोड़ा और उस आदमी पर नज़र डाली। वो नज़र नफ़रत से भरी हुई थी, ऐसी नफ़रत जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। किसकी हरकत थी ये? आदमी के होठ खुश्क हो गए। वरीशा की, उसने बमुश्किल कहा। चंद लम्हों के लिए हवा जैसे रुक गई। कहाँ है वो? काबिल की आवाज़ अब और भी नीची हो गई थी मगर उसमें कुछ ऐसा था जो किसी की जान ले सकता था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई, आहिस्ता मगर पुरएतमाद। सबकी नज़रें एक साथ मुड़ी। वो आ रही थी, मजबूती से बाल पीछे को बंधे हुए, चेहरे पर जमा हुआ खून, जैसे वो उसे साफ करने की जहमत भी ना करे। उसके जिस्म पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी और उसकी चाल मुकम्मल इख्तियार का ऐलान कर रही थी। सीधा काबिल के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, कोई खौफ नहीं, सिर्फ एक अजीब सा गुरूर। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। छोटी सी उम्र में उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी दुनिया, अपना ख़ानदान। और जब वो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के दहाने पर खड़ी थी, काबिल उसके सामने आया। उसने उसे रोशनी देने का वादा किया था, मगर वो एक और अंधेरा था जो उससे भी गहरा था, जिससे वो निकली थी। काबिल ने उसे देखा, खामोशी से, बगैर पलक झपकाए। उस लम्हे में दो तबाहियाँ आमने सामने खड़ी थी और फिज़ा में एक अजीब सा एहसास फैल गया था, जैसे कुछ और बुरा होने वाला हो। तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे हुक्म के बगैर बम इस्तेमाल करने की? काबिल की आवाज़ धीमी थी। वीरान वेयर हाउस में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, इतनी गहरी कि गार्ड्स की तेज़ होती दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। वरिशा ने पलक नहीं झपकाई। उसकी नज़रें सीधा काबिल की आंखों में जमी थी। वो सब हमारे लोगों पर हावी हो रहे थे। उसकी आवाज़ मजबूत थी, बगैर किसी लर्जिश के। मैं ये ना करती तो हमारे लोग मर जाते। चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर काबिल ने हल्का सा हाथ उठाया, इशारा। तमाम गार्ड्स फ़ौरन बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ और खामोशी और भारी हो गई। 1 सेकंड, 2, 3। गोली की आवाज़ ने फिज़ा चीर दी। वरीशा की चीख गूंज उठी। वो एक कदम पीछे लड़खड़ाई। उसकी टांग से खून तेज़ी से बहने लगी। काबिल ने उसे गोली मारी थी, सीधा, बगैर किसी हिचकिचाहट के। सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, आवाज़ अब भी वैसी ही सर्द। सवाल ये था कि तुम्हें इजाज़त किसने दी? वरिशा ने दांत भींच लिए। सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर वो गिरी नहीं। काबिल उसके करीब से गुजरा, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। उसने मेज़ पर गोली रख दी और फिर मलबे में बिखरी लाशों की तरफ झुक गया। खून की बू बारूद के साथ मिलकर फिज़ा को भारी बना रही थी। आई एम सॉरी। वर्षा की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई, दर्द से भरी हुई। काबिल ने पलट कर भी नहीं देखा। तुम्हारी माफ़ी से मेरे सबूत वापस नहीं आएंगे। वो एक लाश के पास घुटने टेक कर बैठ गया, किसी चीज़ का बगौर जायज़ा लेते हुए।
اس کے ہاتھ پر لگا خون جیسے اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ پیچھے وریشا اب بھی کھڑی تھی، زخمی مگر سیدھی، اور اس لمحے میں یہ واضح تھا کہ یہاں درد کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ مجھے بس لگا ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے، وریشا نے دانت بھینچ کر کہا، ایک ہاتھ اپنی زخمی ٹانگ پر دبائے ہوئے۔ خون اس کی انگلیوں کے درمیان سے رس رہا تھا۔ قابل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، وریشا، ایک بات یاد رکھنا۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر بے حد سرد۔ انسان استعمال کی چیز ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ لاشوں سے دور ہوتا ہوا میز کی طرف بڑھا۔ کبھی بھی اپنا دل کسی کے لیے نرم مت کرنا۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھائی، ڈھکن کھولا۔ تم لڑکی ہو، یہ دنیا تمہیں اپنا نہیں مانے گی۔ ایک گھونٹ لیا۔ یہ تمہیں چیر دیں گے۔ وریشا کی سانس بھاری ہو رہی تھی مگر وہ اب بھی کھڑی تھی۔ کم از کم انہوں نے مجھے گولی نہیں ماری قابل سر، وہ درد میں بھی بولی۔ قابل نے بوتل نیچے کی، نظریں اب بھی اس پر نہیں تھی۔ کیونکہ تمہارے نام کے ساتھ قابل آتا ہے، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ تمہیں مارنا خودکشی سے بھی بدتر ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وریشا نے سیدھا ہو کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، درد کو دبا کر۔ میں ان کے خلاف ثبوت خود لاؤں گی۔ اس کی آواز ابھی مضبوط تھی۔ اور آپ کو لا کر دوں گی۔ میری غلطی کے لیے معافی، میں اسے ٹھیک کروں گی۔ قابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میز کے پاس کھڑا تھا، کاغذ پھیلائے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان پوری طرح اپنے کام میں تھا، جیسے ارد گرد کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ اور پھر سایہ ہلا، ملبے کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا، خاموش، سانس روکے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھری تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، ایک قدم، پھر دوسرا۔ وریشا کی نظریں اس پر جا ٹکی۔ چھری اب قابل سے صرف ایک لمحے کے فاصلے پر تھی، اور قابل اب بھی لکھ رہا تھا جیسے اسے سب پتا ہو، یا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اچانک ایک تیز جنبش، اور اگلے ہی لمحے اس آدمی کا ہاتھ اس کے جسم سے مکمل طور پر الگ ہو کر زمین پر جا گرا۔ چند سیکنڈز کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو، پھر چیخ، ایسی چیخ جو دیواروں میں گونج کر واپس لوٹ رہی تھی۔ خون زمین پر گر نہیں رہا تھا بلکہ پھوٹ رہا تھا، تیز، بے قابو، جیسے کسی نے نل کھول دیا ہو۔ وہ آدمی گھٹنوں پر گر گیا، جسم جھٹکوں سے کانپ رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ کٹے ہوئے بازو پر دبانے کی کوشش کر رہا تھا مگر خون رک نہیں رہا تھا۔ وریشا پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ 3 سیکنڈ، بس 3 سیکنڈ میں وہ وہاں تھی۔ اس کے بوٹ خون سے بھیگے ملبے پر پڑ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، نہ خوف، نہ ہچکچاہٹ۔ قابل ابھی لکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیوقوف لوگ، اس نے بغیر نظر اٹھائے کہا۔ چیخیں فضا کو چیر رہی تھی۔ کیا مجھے آپ کی جان بچانے کے بدلے معافی مل سکتی ہے؟ وریشا نے کہا۔ آواز میں درد تھا مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ قابل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جان بچانے کے بدلے؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر پہلی بار قلم روکا اور ہلکا سا سر اٹھایا۔ تمہیں واقعی لگا کہ میں اتنے کمزور انسان سے مر جاؤں گا؟ وہ دوبارہ کاغذ پر کچھ بنانا شروع کر دیتا ہے، لکیریں، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اس کا چاقو تیز تھا، ورشا نے سادہ جواب دیا۔ قابل نے ہلکی سی سانس لی، جیسے کسی بچے کی بات سن رہا ہو۔ وہ 32 منٹ سے الماری میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بے حد سکون سے بول رہا تھا۔ اس کی گولیاں ختم ہو چکی تھی اور یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ قلم رکا۔ اس کا منصوبہ تھا، وہ آہستہ سے بولا، کہ وہ پیچھے سے وار کرے۔ خاموشی۔ اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ہے نا؟ اب وہ مڑا۔ زمین پر وہ آدمی اب بھی تڑپ رہا تھا، خون، چیخیں، بے بسی۔ قابل ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے قریب گیا، ہر قدم جیسے موت کا اعلان ہو، اور اس کے سامنے جھکا۔ اپنی کوٹ سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس آدمی کی آنکھوں میں سیدھا دیکھنے لگا۔ وہ نظریں ٹھنڈی، خالی اور خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ چیخیں آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل رہی تھی۔ کس نے تمہیں حکم دیا؟ قابل کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو، سرد، بے جان، مگر اندر سے دباؤ میں لپٹی ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ، آدمی چیخا۔ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ قابل نے آہستہ سے سر ہلایا۔
یہ بوتل دیکھ رہے ہو؟ اکثر لوگ اس سے سچ بولنے لگتے ہیں۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ تیزاب کی بو فضا میں پھیل گئی۔ ایک لمحہ پھر وہ مائع زخم پر گرنا شروع ہوا۔ چیخ، ایسی چیخ کہ جیسے آواز نے خود جسم چھوڑ دیا ہو۔ آدمی کا جسم جھٹکوں سے ہلنے لگا، زمین پر گر کر تڑپنے لگا، مگر درد کم نہیں ہو رہا تھا، ہر سیکنڈ بڑھ رہا تھا۔ وریشا کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، صرف آنکھیں جو سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی انسان میں، شاید شیطان بھی تھا، انسان بھی، قاتل بھی، اور کچھ ایسا بھی جو نام نہیں رکھتا۔ آدمی کی نظر اچانک زمین پر پڑی چھری پر گئی۔ ایک آخری جھٹکا۔ اس نے خود ہی وہ چھری اٹھائی اور اپنے گلے پر چلا دی۔ خاموشی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا، ورشا کی پلک تک نہیں جھپکی۔ قابل نے آہستہ سے سر گھمایا۔ گیا میرا ثبوت؟ اس کی آواز میں نہ افسوس تھا نہ غصہ، بس ایک خالی سا سوال۔ جی، یہ آخری شخص تھا میرا خیال ہے، وریشا نے کہا، مگر اس کی آواز اب بھی مضبوط تھی۔ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گی۔ قابل نے میز پر رکھا ہوا کاغذ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگلے گھنٹے میں یہ گینگ اس جگہ ہوگی۔ وہ اپنی انگلی سے نشان لگا رہا تھا، جیسے یہ سب کوئی روٹین ہو۔ تمہیں معافی چاہیے ہے؟ اس نے بغیر دیکھے پوچھا، جبکہ ہاتھ سے خون صاف کر رہا تھا، بالکل آرام سے۔ جی سر، وریشا نے جواب دیا۔ اکیلی جاؤ اور یہ کام ختم کر کے آنا۔ قابل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے اس نے حکم دیا۔ سر، میں اکیلی؟ وریشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اکیلی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ فضا بھاری ہو گئی تھی۔ روشنی مدھم تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے کی سختی واضح تھی۔ خوبصورتی اپنی جگہ، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی ٹھنڈک کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ وریشا کی سانس رکنے لگی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ قابل جتنا خوبصورت تھا، اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی۔ ہو جائے گا، وریشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آواز میں ہلکی سی لرزش دبانے کی کوشش کے ساتھ۔ چند لمحے قابل نے کچھ نہیں کہا، پھر وہ مڑ گیا اور چل دیا۔ اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ وریشا وہیں کھڑی رہی۔ یہ وہی رات تھی جب پہلی بار مافیا کی دنیا میں وریشا ایک نیا نام گونجا، اساسین، اور وہ نام اس نے خود کمایا تھا۔ You think the devil has horn, but so do I. But I was wrong. He wears a suit. شام ڈھل رہی تھی۔ کیفے کی شیشے کی دیواروں سے نارنجی روشنی اندر پھیل رہی تھی۔ باہر گزرتی گاڑیوں کی لائٹس اندر آ کر میزوں پر ٹوٹے ہوئے عکس بنا رہی تھی۔ اندر ہلکی موسیقی چل رہی تھی، مگر قابل کے لیے وہ بھی محض شور تھا۔ دھیان سے دیکھو تو سب دکھاوا کرتے ہیں۔ قابل کرسی پر ڈھیلا سا بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میز پر رکھا ہوا، انگلیاں بے مقصد سطح پر ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی۔ اس کی نظریں پورے کیفے میں گھوم رہی تھی، ہر چہرہ، ہر حرکت، جیسے وہ سب کو پڑھ رہا ہو۔ کھڑکی کے پاس ایک جوڑا ہنس رہا تھا، مگر ان کی ہنسی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کونے میں بیٹھا ایک آدمی فون پر مسکرا رہا تھا، اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس کا چہرہ فوراً خالی ہو گیا۔ سب خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، قابل نے آہستہ سے کہا۔ نظریں اب بھی لوگوں پر جمی تھی۔ دروازہ کھلا، احمد اندر آیا۔ آج وہ معمول سے مختلف لگ رہا تھا، ہلکا، مطمئن، جیسے واقعی کچھ اچھا ہوا ہو۔ قابل نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ لوگوں کو آبزرو کرنے لگا۔ احمد اس کے پاس آیا۔ اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ بوریت، قابل نے مختصر جواب دیا۔ بوریت اور صرف بوریت۔ احمد بیٹھ گیا، ذرا سا آگے کو جھک کر۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کوئی خاص کام نہیں ملا آج؟ قابل نے آخر کار نظر اٹھائی۔ گورنمنٹ اتھارٹیز، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کرپشن کے لیے مافیا کے ساتھ ملنا چاہتی ہے۔ تو یہ بات تو دلچسپ ہونی چاہیے۔ احمد نے میز پر رکھا مینیو اٹھاتے ہوئے کہا۔ قابل کرسی پر آدھا ڈھلا ہوا تھا، ایک ہاتھ میز پر پھیلا ہوا، انگلیاں بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی، جیسے وقت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ حکومت کی صرف چال ہے، اس نے بغیر دلچسپی کے کہا۔ نظریں اب بھی ارد گرد کے لوگوں پر گھوم رہی تھی۔ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں
تاکہ مافیا ان کے نیچے آ جائے۔ وہ ذرا سا رکا، سامنے والی میز پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ پھر سارا گندا کام خود کریں گے اور الزام؟ اس نے نظریں واپس احمد پر ڈالی۔ مافیا پر ڈال دیں گے۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے موضوع بدلا۔ تم نے ابھی تک کچھ آرڈر بھی نہیں کیا؟ وہ ذرا سا آگے کو جھکا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ قابل نے آہستہ سے سر اس کی طرف موڑا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور پھر قابل کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی شرارت آ گئی۔ واہ! وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، کرسی ہلکی سی چرمرائی۔ ایک بندہ مجھے 3 مہینے بعد مل رہا ہے اور آتے ہی میرا حال پوچھ رہا ہے۔ اس نے بھویں ذرا سی اٹھائی۔ بڑے صاحب، آپ کہاں تھے؟ بچے تو نہیں ہو گئے؟ احمد ایک لمحے کو رکا، پھر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا؟ قابل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، جیسے کوئی راز پکڑ لیا ہو۔ بھائی، تم پریگننٹ ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھنے کا ڈرامہ کیا۔ کب ہوا یہ سب؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی، پھر احمد ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی صاف تھی، بے ساختہ، جیسے اس نے واقعی کچھ دیر کے لیے سب بھلا دیا ہو۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا، سر ہلاتے ہوئے۔ قابل اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں سے وہ بوریت غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران ویٹر ان کی میز کے پاس آ کر رکا۔ سر، آرڈر بتا دیں۔ قریب کی میزوں سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے لیے 1 چائے، 2 چمچ چینی۔ احمد نے اپنا آرڈر بتایا۔ قابل خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، نظریں میز پر، مگر ذہن کہیں اور۔ سر آپ کا؟ ویٹر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ قابل نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمن کو الشبا کا پتہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ ویٹر جیسے وہیں جم گیا۔ جی سر۔ اس کی سانس تیز ہو گئی تھی، ہاتھ میں پکڑا پیڈ ہلکا سا کانپنے لگا۔ قابل کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ تمہاری بیوی ایمن کو تمہارے الشبا کے ساتھ افیئر کا پتہ ہونا چاہیے۔ احمد نے چونک کر قابل کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ سر، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ویٹر نے فوراً انکار کیا، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قابل نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شاید اب پتہ چل جائے۔ ویٹر کی نظر تصویر پر گئی اور اس کا رنگ اتر گیا۔ وہ تصویر عام نہیں تھی، وہ ایسی قربت تھی جو چھپائی جاتی ہے۔ سر پلیز، اس کی آواز ٹوٹ گئی، یہ بات میری بیوی کو مت بتائیے گا، میں سب ختم کر دوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ تقریباً گڑ گڑانے لگا۔ قابل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جیسے اب اسے بات کرنے میں دلچسپی آ گئی ہو۔ میں روز یہاں آتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایک بلیک کافی اور ایک اسٹرابیری کیک آرڈر کرتا ہوں۔ وہ ذرا سا جھکا۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس کی آواز میں اب ہلکی سی ناراضگی شامل ہو گئی تھی۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم خود سے بغیر کہے میرا آرڈر لے آؤ۔ خاموشی۔ تمہارا افیئر ختم ہو جائے تو اپنے ریگولر کسٹمر کا آرڈر یاد رکھ لینا۔ احمد اندر ہی اندر حیران تھا، یہ بندہ مافیا کا ٹاپ جنرل ہے۔ ویٹر کے ہاتھ اب واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ سر، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ جلدی جلدی بولا۔ ہمیشہ آپ کا آرڈر سب سے پہلے آئے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ قابل کا چہرہ دوبارہ سرد ہو گیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اپنی بیوی کو خود بتا کر معافی مانگ لینا۔ ایک لمحے کا وقفہ، ورنہ میں بتا دوں گا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسی سختی تھی کہ انکار ممکن نہ تھا۔ اور پھر تمہیں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ ویٹر نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر، آج ہی بتا دوں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد میز پر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ باہر سڑک کی لائٹس اب تیز ہو چکی تھی اور کیفے کے شیشوں پر ان کے عکس ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اندر بیٹھے لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، مگر اس میز پر جیسے وقت سست پڑ گیا تھا۔ تم کب سے اتنے اچھے ہو گئے؟ احمد نے آخر کار خاموشی توڑی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ کسی لڑکی کا گھر بچا رہے ہو؟ قابل نے ہلکا سا ناک چڑھایا، جیسے بات اسے پسند نہ آئی ہو۔ یہ انسان اپنے افیئر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا۔
वो बच्चों की तरह शिकायत करने लगा, हाथ मेज़ पर रखते हुए। मेरी कॉफ़ी और केक देना इतना मुश्किल नहीं। सारा मूड ख़राब कर देता है, फ़ोन में लगा रहता है, मुझे इंतज़ार करवाता है। अहमद के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ भाई हाँ, अपनी कॉफ़ी को इस अच्छाई की वजह बना लो। वो ज़रा सा आगे झुका। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना खुद को बनाते हो। काबिल ने उसकी तरफ देखा चंद लम्हों के लिए, फिर नज़रें हटा ली। जो भी हो, उसकी आवाज़ अब पहले जैसी हल्की नहीं थी। तुम्हें पता है अहमद, धोखे की सबसे बुरी बात क्या है? अहमद थोड़ा सा संजीदा हो गया। क्या? काबिल की उंगलियां मेज़ पर हल्की सी रुक गई। धोखा हमेशा अपना देता है। खामोशी, ये जुमला जैसे फिज़ा में रुक गया हो। अहमद ने उसे गौर से देखा। तुम्हें धोखा मिला है किसी से? काबिल के होठों पर आहिस्ता से मुस्कुराहट आई, मगर इस बार वो आंखों तक नहीं पहुंची। मुझे किसी पर यकीन ही नहीं, उसने बहुत सुकून से कहा। तो धोखा क्यों मिलेगा? बाहर एक गाड़ी तेज़ी से गुजरी। रोशनी का अक्स चंद लम्हों के लिए उन दोनों के चेहरों पर पड़ा और गुजर गया। अहमद ने नज़र हटा ली। वो उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि काबिल की बात किसी न किसी तरह उसी से जुड़ रही है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने हल्के अंदाज में मौजू बदला। तुम हमेशा ब्लैक कॉफ़ी और स्ट्रॉबेरी केक ही क्यों ऑर्डर करते हो? काबिल ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्योंकि कॉफ़ी कड़वी होती है, वह आहिस्ता से बोला, और केक मीठा। वो ज़रा सा रुका। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अहमद ने एक लम्हे उसे देखा, फिर हंस दिया। मुझे ना समझ आई और ना ही मैं ये लॉजिक समझना चाहता हूँ। काबिल ने कंधे उचका दिए, जैसे उसे फ़र्क न पड़ता हो। और हाँ, वो अचानक बोला, आंखों में शरारत वापस आ गई। तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे थे। अहमद हंस पड़ा। जी, मैं माँ बनने वाला हूँ। दोनों चंद लम्हे हंसते रहे। कैफ़े के शोर में उनकी हंसी अलग से सुनाई दे रही थी। फिर काबिल अचानक सीधा होकर बैठ गया, जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। लड़का या लड़की? अहमद के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। लड़का। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी की। हम उसका नाम काबिल रखेंगे, काबिल ने फौरन कहा, जैसे फैसला हो चुका हो। अहमद ने हंसते हुए सर हिलाया। फरहद नाम पहले ही तय कर चुकी है, तुम लेट हो। काबिल से प्यारा नाम क्या हो सकता है? काबिल ने हल्के से फ़ख्र से कहा, कुर्सी पर ज़रा सीधा होते हुए। तुम्हें ज़मान साहिबा को बताना चाहिए, काबिल ही बेस्ट है। अहमद ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं। काबिल ने खुद ही बात आगे बढ़ाई। तुम्हें पता है ना, इंसानियत का पहला कत्ल भी काबिल ने किया था। उसकी आवाज़ में अजीब सा गुरूर था, जैसे वो किसी अचीवमेंट का जिक्र कर रहा हो। अहमद की मुस्कुराहट मंदिम पड़ गई। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कत्ल अच्छी चीज़ नहीं होती, वो संजीदगी से बोला। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। चंद लम्हों की खामोशी। काबिल ने कंधे उचकाए। नाम तो काबिल ही है, उसने लापरवाही से कहा। मेरे छोटे दोस्त को काबिल ही होना चाहिए। अब की बार अहमद ने सीधा उसकी तरफ देखा। तुम्हारे छोटे दोस्त का नाम साद है। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर बात वाज़ेह। और वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा, कम अज़ कम तब तक नहीं जब तक तुम माफिया का हिस्सा हो। यह जुमला फ़िज़ा में ठहर गया। कैफ़े की हल्की आवाज़ें जैसे पीछे चली गई। काबिल ने उसे देखा कुछ देर तक, फिर आहिस्ता से बोला, जैसा तुम चाहो। फिर उसने अचानक सवाल बदला, फरहद को माफिया के बारे में बताया? ये वो सवाल था जिसे अहमद अवॉइड कर रहा था। अहमद ने नज़र हटा ली। नहीं। उसकी आवाज़ में हल्की सी नागवारी थी। काबिल ने सर थोड़ा सा झुकाया, जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। अपनी मोहब्बत को धोखा देना सही है? अहमद ने फ़ौरन जवाब दिया। ये उसकी हिफाजत के लिए है। वो ज़रा सा आगे झुका। अपनों को बचाने के लिए थोड़े झूठ बोले जा सकते हैं। काबिल ने उसे गौर से देखा, बहुत गौर से, जैसे वो उसके अल्फाज नहीं, उसके अंदर कुछ और पढ़ रहा हो। वेटर वापस आया, हाथों में ट्रे थामी हुई, मगर उंगलियां साफ कांप रही थी। कप आपस में हल्के से टकराए। चाय और कॉफ़ी के कप तकरीबन किनारे तक आकर रुक गए, जैसे अभी गिर जाएंगे। सर, आपका ऑर्डर। उसने कप आहिस्ता से मेज़ पर रखे। नज़र उठाने की हिम्मत नहीं हुई।
काबिल ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली, ना कुछ कहा, ना रोका। वेटर फ़ौरन पलट गया। मेज़ पर एक लम्हे को खामोशी रही। फिर अहमद ने कप उठाया, जैसे माहौल को दोबारा नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा हो। तुम लोगों को डराते बहुत हो, उसने हल्के अंदाज में कहा, चाय का घूंट लेते हुए। काबिल ने कंधे उचकाए। लोग खुद डर जाते हैं। उसकी आवाज़ में लापरवाही थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। कैफ़े में ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ देर वो दोनों मामूली बातें करते रहे, बेमकसद, हल्की, आम सी बातें। शायद यही वो वाहिद जगह थी जहाँ काबिल का चेहरा मुकम्मल तौर पर सख्त नहीं होता था, जहाँ उसकी आंखों से वो खालीपन कुछ लम्हों के लिए गायब हो जाता था, जहाँ वो सिर्फ काबिल होता था, माफिया का जनरल नहीं। और अहमद शायद वो वाहिद शख्स था जिसके सामने काबिल ने अपने अंदर के शोर को थोड़ी देर के लिए खामोश कर रखा था, मगर ये खामोशी भी आर्जी थी। 8 साल बाद 30 मंजिला इमारत आसमान को चीरती हुई खड़ी थी। शीशे की दीवारों पर रात की स्याही चिपकी हुई थी और नीचे शहर की रोशनियां ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने ज़मीन पर सितारे बिखेर दिए हों। लिफ्ट खामोशी से ऊपर जा रही थी। 10, 18, 25, 30। दरवाज़ा खुला। राहदारी सुनसान थी, लंबी, खाली। हर कदम की आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। फरीशा के बूट फर्श पर पड़े। आखिर में एक दरवाज़ा था, भारी, सियाह, जैसे उसके पीछे रोशनी की कोई जगह ना हो। उसने दरवाज़ा धकेला। कमरा हॉल जितना बड़ा था, छत ऊंची, रोशनी मध्यम, दीवारों पर साए ऐसे फैले हुए थे जैसे वो खुद जिंदा हो। दरमियान में एक लंबी स्याह मेज़ और उसके दूसरी तरफ एक शख्स बैठा था, कुर्सी पर टेक लगाए, पाँव मेज़ पर रखे हुए। सर मैं आ सकती हूँ? वरीशा की आवाज़ मजबूत थी। वरीशा? उस शख्स ने नाम लिया, जैसे वो उसे देख भी रहा हो और परख भी। अंदर आओ। वरीशा आगे बढ़ी, हर कदम नाप कर सीधा उस मेज़ के सामने आकर रुकी। सर मैं हाजिर हूँ। उसकी कमर सीधी थी, मगर फिज़ा में मौजूद दबाव महसूस हो रहा था। वो शख्स आहिस्ता से सीधा हुआ। अब उसका चेहरा रोशनी में आया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उसकी आवाज़ भारी थी, हर लफ्ज़ वज़न लेकर गिरता था। लेकिन वो ज़रा सा रुका। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। वरीशा ने फ़ौरन जवाब दिया, सर मेरे पास माफिया के अलावा कोई ठिकाना नहीं। उसकी आवाज़ में पुरएतमादी थी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं कभी भी आपके लिए लाइबिलिटी नहीं बनूंगी। मेरी स्किल्स मैं जानता हूँ, तुम्हारी स्किल्स। उसकी बात काट दी गई। खामोशी। वो शख्स आहिस्ता से आगे झुका। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसे काबिल खुद लेकर आया था। वरीशा के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। मैं जानता हूँ तुम्हारा हर मिशन। उसकी आवाज़ नीची हो गई। हर कत्ल, हर कामयाबी। कमरे की रोशनी जैसे मज़ीद मध्यम हो गई। वरीशा को पहली बार महसूस हुआ कि वो देखी जा रही है, पूरी तरह, अंदर तक। उस शख्स के चेहरे के तासुरात पढ़ना मुमकिन नहीं था और शायद इसी में असल खौफ था। फिर वो सीधा हुआ और एक जुमला कहा, क्या तुम काबिल को धोखा दे सकती हो? हाँ जी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमें आज फाइनली एक एपिसोड मिला है और नेक्स्ट एपिसोड कब मिलेगा आई डोंट हैव एनी आइडिया। आज के एपिसोड में हमने जितने भी सीन्स पढ़े वो सारे के सारे पास्ट के थे और ज़्यादा सीन्स भी नहीं थे, लेकिन जितने भी सीन्स थे वो काफ़ी लंबे थे और एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, टोटली माफिया बेस्ड। अब हमें इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का, बेसब्री से देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कब आता है। आप कमेंट्स में अपने रिव्यू दें और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में बेइंतहा याद रखें। ओके, टाटा बाय।